کیسے عبادت کرتے ہیں گھر کے اندر. جب انہیں خبر دی گئی تو اس عبادت کو انہوں نے کم سمجھا اور کہا ہمارا اور نبی کا کیا مقابلہ، ہم کہاں نبی کہاں. آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا گیا ہے. اس میں سے ایک شخص کہتا ہے میں ساری رات نماز پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں. ایک کہتا ہے ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. اور تیسرا کہتا ہے میں شادی ہی نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خبر دی گئی تو ان لوگوں سے آپ نے تحقیق کی کہ کیا آپ لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، اللہ کی قسم میں تم لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں نماز پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور روزہ رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کی ہے. جو بھی میری سنت سے انحراف کرے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ پوری روایت ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی. یہاں 3 صحابہ کے تعلق سے بتایا گیا. یہ ان عبادتوں کے بارے میں جاننا چاہتے تھے جو آپ مسجد نبی کے اندر نہیں بلکہ اپنے گھر میں رہ کر عبادت کرتے ہیں. اس لیے کہ مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عبادت کرتے تھے سارے لوگوں کی نگاہوں میں تھی، علموں میں تھی. وہ عبادت جو آپ اپنے حجرے میں کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں خاص طور سے اس بات کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر بھی عبادت کے لیے اوقات کو اور جگہوں کو مخصوص کیا جائے. افسوس ہوتا ہے غیر مسلموں کے یہاں جو کہ باطل کے پر ہے، برابر اپنے بھگوان کے لیے ایک گوشہ ہوتا ہے جہاں پر وہ ان کی وندنا پوجا کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے لیے افسوس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بڑا مختصر سا تھا، اس کے بعد بھی اس حجرے کے اندر آپ عبادت کرتے تھے. اللہ نے اگر وسیع گھر عطا کیا ہے تو آپ مخصوص کیجئے گا. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح انسان مسجد میں آ کر عبادت کرتا ہے، عبادت کے تصور کی وجہ سے ماحول کی بنیاد پر وہ گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتا. اگر یہی چیز اپنے گھروں کے اندر کی جانے لگ جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان گھروں میں برائیاں کرنے سے بچے گا. جہاں وہ عبادت کر رہا ہے ذہن و دماغ کے پر عبادت کا تصور ہوگا تو وہاں وہ گناہ کیسے کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے علاوہ نفل نمازوں کے بارے میں کہا کہ انہیں گھر میں ادا کرنا افضل ہے، بہتر ہے، اور اگر نہیں موقع مل رہا ہے مسجد میں ادا کر سکتے ہیں. افضلیت تو بہرحال گھر میں ہی ہے کہ آپ گھر سے وضو بنا کر آئیں، گھر میں جا کر نفل ادا کریں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. جب ان لوگوں نے نبی کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ آپ کیسے عبادت کرتے ہیں، کأنہم تقالوها. اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے، انسان کی فکر جب گمراہ ہوتی ہے تو عمل بھی گمراہی کا شکار ہوتا ہے. قرآن مجید نے بڑے پیارے اور حسین انداز میں سورہ کہف کے اخیر میں کہا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ کیا میں تمہیں عمل کرنے کے باوجود زیادہ نقصان اٹھانے والوں کے بارے میں نہ بتاؤں. یعنی عمل کرنے کے بعد بھی نقصان اٹھانے والے. اگر کوئی شخص تجارت کرنے کے بعد پروفٹ حاصل کرنے کے بجائے نقصان اٹھائے، یا کسی جگہ کے پر محنت کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ اسے محنتانہ ملے، پیمنٹ ملے، اسے سزا دی جائے، تو انسان سوچتا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ کام بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، اس کے بعد بجائے اجر ملنے کے، پیمنٹ ملنے کے سزا دی جا رہی ہے. کیا بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہیں فالٹ ہے، کہیں خطا ہو رہی ہے. قرآن نے انہی چیزوں کے بارے میں کہا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں گمراہی کا شکار ہو گئی، صحیح راستے سے ٹریک سے بھٹک گئی، ضلالت گمراہی کا شکار بھی. ہدایت بہت قیمتی چیز ہے. اللہ نے روئے زمین کے پر سب سے پہلے جس چیز کو نازل کیا وہ ہدایت ہے. حضرت آدم علیہ السلام، مائی ہوا، انہیں زمین کی طرف اترنے کے لیے کہا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب زمین کی طرف اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری طرف سے تم لوگوں کے لیے ہدایت آئے گی. یعنی روئے زمین کے پر حضرت آدم، حضرت حوا، انہیں نازل کرنے کے بعد، اتارنے کے بعد اللہ نے سب سے پہلے ہدایت کو اتارا
تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، عبادت کیسے ہوگی، بندگی کیسے ہوگی، حلال و حرام، جائز و ناجائز کا فرق، یہ تمام چیزیں اللہ نے نازل کی ہدایت کی شکل میں۔ جنتی زندگی ہدایت کی محتاج نہیں ہے، وہ من چاہی زندگی ہے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، وہاں جو جی چاہے وہ۔ لیکن دنیاوی زندگی اللہ کی ہدایت کے تابع ہونا چاہیے۔ تو ہدایت اللہ نے سب سے پہلے روئے زمین کے پر نازل کی، آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، جائز و ناجائز کا فرق، حلال و حرام کی تمیز، یہ تمام چیزوں کو اللہ نے سب سے پہلے روئے زمین کی طرف اتارا، اور وہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، وہ ہدایت جو میری طرف سے آئے، وہ نہیں جو اوروں کی طرف سے آئے۔ اللہ نے ہدایت کے بارے میں واضح کہہ دیا، وہ احکامات جو اللہ کی طرف منسوب ہے، ہر کسی کی طرف منسوب احکام یہ دین نہیں ہوتے ہیں، دین صرف وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل کیا گیا۔ تو یہاں عبادت کو کم سمجھا گیا، کأنہم تقالوہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا، فکر و گمراہ ہوئی، نتیجہ کیا ہوا، انسان آگے کی پلاننگ جو کر رہا ہے وہ بگڑنا شروع ہو گئی۔ اس لیے کہ اگر ہماری فکر جسے ہم منہج سے تعبیر کرتے ہیں کہ آپ کس پیٹرن کے پر، کس منہج کے پر، واضح راستے کے پر کام کریں گے، یہ ضروری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے علم حاصل نہیں کیا، عمل کرنے لگ گئے، تو یقینی بات ہے کہ آپ گمراہی کا شکار ہوں گے۔ بغیر علموں کے کوئی بھی کام کیا گیا، یعنی بغیر دلیل کے، بغیر سنت کی رہنمائی کے، وہ گمراہی کا شکار ہوگا۔ قرآن مجید نے اس میں وہی بات کہی، جن کی کوششیں گمراہی کا شکار ہو گئی، یعنی انہوں نے ہدایت کے مطابق کام ہی نہیں کیا۔ اب چاہے ہم نماز ادا کریں، روزے رکھیں یا کوئی بھی عمل کرے، اور وہ مشہور روایت بھی ہے، امام بخاری اور دیگر محدثین نے روایت کیا، حدیث مسیح صلاح جو نماز کے اندر غلطی کر رہے تھے، 3 مرتبہ انہوں نے نماز ادا کی، اور تینوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز دہرانے کا حکم دیا۔ اب بتائیے، جو نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی کے اندر اسے 3 مرتبہ دہرانے کا حکم دیا، تو آپ پوری زندگی نبی کے طریقے سے ہٹ کر نماز ادا کیجئے، وہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ آپ ہدایت کے مطابق کام کیجئے، وہ ہدایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ ہاں، ایک بڑی عجیب بات کہ یہ لوگ غلطی کے پر ہوتے ہوئے، ضلالت کا شکار ہوتے ہوئے کیا سمجھ رہے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور انہیں یہ گمان ہو چلا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بہت صحیح ہے، یعنی ہم بہت بڑا تیر مار رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیے گمراہ لوگوں کا وہی معاملہ ہے، جو ہدایت کا علم حاصل نہیں کرتے، صحیح علم حاصل نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے ابن ماجہ میں، نماز فجر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے وہ علم عطا کر جو فائدہ دینے والا ہو، وہ علم نہیں جو آپ کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ آپ بدعات کا، خرافات کا، شرک کا علم حاصل کریں گے اور اسی کے مطابق کام کریں گے، روایتوں کی تحقیق نہیں کریں گے اور اصول اور ضابطوں کا پاس و لحاظ نہیں کریں گے، تو آپ کا علم نافع نہیں ہے۔ نافع اسی وقت ہوگا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، منہج سلف کے مطابق ہوگا، ورنہ اور اس کے بعد تیسرے سٹیپ کے پر اللہ سے دعا کی جا رہی ہے عمل جو مقبول ہو، یعنی جب تک علم صحیح نہیں ہوگا وہ نافع نہیں ہو سکتا، جب علم صحیح ہوگا نافع ہوگا۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کی غذا، آپ جو روزی کما رہے ہیں وہ حلال ہو، اس کے بعد آپ کے عمل کے قبول ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، ورنہ آپ علم نافع کے بغیر اور رزق حلال کے بغیر امید کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ پانی کے پر محل تعمیر کر رہے ہیں جو قیامت تک تعمیر ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ دو بنیاد ہے، اصول ہے، ضابطے ہیں جنہیں جاننا ضروری ہے۔
اب دیکھیے اصحاب کرام سے یہاں جو 3 کے 3 آئے تھے وہی غلطی بھی کہ انہوں نے نبی کی عبادت کو کم سمجھ لیا. آج ہمارے یہاں بھی یہی معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 5 ٹاک راتیں دی. ان 5 ٹاک راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرنا ہے وہ ہمارے لیے کافی نہیں. ہم شب قدر کے علاوہ شب معراج منائیں گے, بلکہ شب قدر کو چھوڑ کر, طاق راتوں کی عبادتوں کو چھوڑ کر شب معراج منائیں گے, شب برات منائیں گے, اور بہت ساری راتیں ہیں. یہ ساری راتیں شب قدر کی اہمیت کو گھٹا دیتی ہیں بلکہ بے حیثیت کر رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ بدعات میں ڈوبنے کی وجہ سے لوگ شب قدر کی عبادت کی لذتوں سے محروم ہو چکے ہیں. ہمارے اسلاف اصحاب کرام جس طرح شب قدر میں عبادت کرتے تھے, وہ شوق وہ ذوق ہمارے ہاں نظر نہیں آتا. بلکہ افسوس ہوتا ہے کہ آج اعتکاف کو بھی لوگوں نے انجوائے کرنے کا, انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا ہے. یوں سمجھتے ہیں کہ یہ 10 دن ہمارے لیے پکنک کے ہیں. افسوس ہوتا ہے اعتکاف جیسی عبادت کو بھی لوگوں نے رسم بنا لیا ہے, رواج بنا لیا ہے کہ بس ہم کو اعتکاف کرنا ہے اور 10 دن کس طرح گزارنا ہے, کتنی آسانی کے ساتھ گزر جائے. یہ ہے, یہ نہیں کہ ہم ان 10 دنوں کا کتنا بہتر سے بہتر فائدہ اٹھائے, اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرے, اپنی زندگی کی اصلاح کرے, اپنے قلبوں کی اصلاح کرے. وہ تمام چیزیں نہیں رہ گئی. بہرحال اب یہاں انہوں نے نبی کی عبادت کو کم سمجھا. اب جب یہ عبادت کم سمجھی گئی تو یقینی بات ہے مزید عبادتوں کے بارے میں اور جتنا نبی نے کیا اس سے زیادہ کی تگ و دو کی جائے گی. تو یہاں ایک فکری غلطی اور بھی ہے. انہوں نے کیا کہا, وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے بنیادیں ساری کے ساری صحیح دلیلوں پر رکھی جا رہی ہے, لیکن استدلال غلط ہے, فکر غلط ہو رہی ہے, گمراہی کا شکار ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ, نبی نے جتنا کیا وہی ہمارے لیے کافی ہے. آپ نے جتنی عبادت کی, جتنا کرنے کا حکم دیا, جتنا منع کیا, وہی ہمارے لیے کافی ہے. نبی کی عبادت کو اگر کوئی کم سمجھتا ہے یہی فکری گمراہی ہے اور پھر وہ بدعات کے راستے کے پر نکل پڑتا ہے. جتنا نبی نے اختیار کیا اس سے زیادہ کی تلاش میں نکلتا ہے, اس سے زیادہ کی کوشش کرتا ہے. تو نبی نے جتنا دیا وہی ہمارے لیے کافی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں معلوم ہوا کہ مسجد نبی کے اندر کچھ لوگ عبادات کر رہے ہیں, لا الہ الا اللہ اور اس طرح سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کر رہے ہیں کنکریوں کے پر, کہا کہ ابھی نبی کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے اور تم لوگوں نے نبی کے دین میں ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا. یہ وہی چیز ہے. وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم تو سبحان اللہ الحمدللہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں, کلمے کا ذکر کر رہے ہیں, یہ کیا غلط ہے؟ وہاں مسئلہ سبحان اللہ الحمدللہ کا غلط ہونا نہیں ہے, مسئلہ طریقے کا ہے جس کو ہم منہج سے تعبیر کرتے ہیں. آج لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے منہج منہج منہج, کیا منہج منہج لگا رکھا ہے؟ منہج ہی اصل ہے. اس لیے کہ جب تک آپ کا علم صحیح نہیں ہوگا, آپ کا عمل صحیح نہیں ہوگا, وہ قبول کہاں سے ہوگا؟ علم صحیح ہوگا, عمل صحیح ہوگا انشاءاللہ, اور اس کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ آپ صحیح راستے کے پر چل رہے ہیں. اگر کوئی غلط راستے کے پر چلتا ہے, قرآن ایک بہت پیاری بات کہتا ہے, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ 1 کلومیٹر آگے جائے گا تو حقیقت میں وہ 2 کلومیٹر پیچھے ہو گیا ہے. 1 کلومیٹر آگے گیا, وہ رائے گا گیا, پلٹ کر اسے وہاں تک واپس آنا ہے. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ دور کی گمراہی ہے. آپ جتنا آگے نکلتے جائیں گے اتنا گمراہ ہوتے جائیں گے. تو بدعتی, خرافاتی, نبی کے طریقے سے بھٹکے ہوئے اور منہج اور اصول اور ضابطوں کی پرواہ کیے بغیر اعمال اختیار کرنے والے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے اور اعمال کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہے, بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہے. تو یہ عبادت کو کم سمجھنا بہت بڑی گمراہی, جتنا نبی نے بتایا اسے کافی نہیں سمجھنا. اور دوسرا, حالانکہ بات کیا کہہ رہے ہیں, ہمارا اور نبی کا کیا مقابلہ؟ صحیح بات ہے, ایک پلڑے میں پوری امت کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں نبی کی ذات ہوگی. اب یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. ایک طرف ہم اس حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں دیکھو نبی کا مقام اور مرتبہ پورے امت کے پر بھاری ہے. اب جس پلڑے میں امت کے تمام افراد کو رکھا جائے اس میں تمام صحابہ بھی ہوں گے, تمام تابعین بھی ہوں گے, تبع تابعین بھی ہوں گے, محدثین بھی ہوں گے, تمام امام ہوں گے. تو سارے لوگوں کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ
بڑا ہے تو جس طرح نبی کی ذات تمام ذات کے مقابلے میں اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے تو آپ کی بات بھی تمام لوگوں کی باتوں کے مقابلے میں اہمیت رکھتی ہے. صرف ذات نہیں, ذات سے تو مشرکین مکہ کو بھی اختلاف نہیں تھا. قرآن نے صاف کہا انہم لا یکذبونک, یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں, ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون, بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. جان بوجھ کر انکار کرنا. قرآن نے یہاں پر وہی کہا جوہد کہتے ہیں جان بوجھ کر حقیقتوں کا علم ہونے کے بعد انکار کرنا. ایک انکار وہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے, نادانی جہالت کی بنیاد کے پر آپ کسی بات کو نہیں مان رہے ہیں یا کسی عمل کو نہیں کر رہے. لیکن ایک ہوتا ہے جاننے بوجھنے کے باوجود, ساری حقیقتوں کو سمجھ لینے کے باوجود بھی آپ اس کو نہیں مانتے, اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. فرعون کے تعلق سے قرآن مجید نے وہی کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ سورہ نمل کے اندر کیا گیا ہے, وَجَاهَدُوا بِهَا, کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جان بوجھ کر انکار کیا. ساری حقیقتوں کا علم ہے. وَاسْتَيْقَنَتْ أَنفُسُهُمْ, حالانکہ انہیں اپنے جی میں اور اپنے دل میں پختہ یقین تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے مرنے کے بعد کیا کہا تھا, فرعون هذه الامہ, یہ میری امت کا فرعون ہے. اسے بھی ساری حقیقتوں کا علم تھا. رات کو چوری چھپے قرآن مجید سننے کے لیے آیا کرتا تھا. اور ایک ضعیف روایت ہے, حالانکہ اس آیت کے ذریعے اس کی تصدیق ہوتی ہے, اس لیے حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر احسن البیان کے اندر اس کو نقل بھی کیا. ترمذی کی روایت کہ ہمارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا مقابلہ یہ ہر معاملے کے اندر تھا. اب تم لوگوں کا معاملہ یہ ہے, اب چونکہ یہ بنو مخزوم کا تھا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں, تو قبائلی عصبیت تھی. ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ آگے بڑھ رہا تھا اور اس کی مقابلہ آرائی پھر ابو جہل کے خانوادے سے ہو رہی تھی, قبیلے سے ہو رہی تھی. اب یہاں وہ کہتا ہے کہ آپ کے خاندان کا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بحیثیت نبی پیش کرتا ہے. لوگوں نے اسے تسلیم بھی کر لیا. یہ دعویٰ ہم میں کون کرے گا؟ کوئی اس قابل ہے نہیں کہ نبوت کے مقام کا دعویٰ کر سکے. اگر ہم نے آپ کو نبی مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خاندان آگے نکل جائے گا, ہم پیچھے رہ جائیں گے, لہذا تسلیم نہیں کیا. حالانکہ دل میں پختہ یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, جو 40 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, عام معاملات زندگی کے اندر کبھی دھوکہ نہیں دیا, جس کی تجارت, جس کے معاملات شفافیت کی انتہا پر تھے, وہ اللہ اور آخرت کے بارے میں لوگوں سے کیسے دغا کرے گا, کیسے لوگوں کے ساتھ بے وفائی کرے گا؟ ناممکن چیز ہے. اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ آپ ایک لمبی مدت تک ان کے درمیان ٹھہرے رہے ہیں. اس کے بعد بھی یہ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کو بدل دیا جائے, کسی اور کو نبی بنایا جائے؟ آپ سے بہتر زندگی کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ سے بہتر نمونہ کون ہو سکتا ہے؟ 40 سالہ زندگی کو بیس بنا کر, بنیاد بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ان کے سامنے پیش کیا. وَلَبِثْتَ فِيهِمْ مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ, آپ اپنی عمروں کے کئی سال ان لوگوں کے درمیان گزار چکے ہیں. تو یہ دوسری اہم وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح دلیل پیش کی جا رہی ہے, لیکن اس سے استدلال غلط ہو رہا ہے کہ آپ کا اور نبی کا کوئی مقابلہ نہیں. صحیح بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, نہ ذات کی بنیاد پر نہ بات کی بنیاد کے پر. اللہ نے بہت بڑا اعزاز عطا کیا. اب اس کے بعد تیسری بات کہہ رہے, قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ, آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے بخش دیا. یہ بھی صحیح ہے, اور ہمارے نہیں بخشے گئے ہیں. ہم امید کر سکتے ہیں, دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا ہے, امید کر سکتے ہیں. لیکن نبی کے بارے میں تو دلیل موجود ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے بخش دیا ہے. جب آپ بخشائے ہیں, اس کے بعد اتنی عبادت کر رہے ہیں, آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے, اس کے بعد اتنی عبادت کر رہے ہیں, تو ہم جیسے گنہگار اور خطاکار انسانوں کو کتنی نیکی کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچا سکے اور اس کی مغفرت کے دامن میں سما سکے. یہ بنیادیں صحیح تھیں, لیکن استدلال جو کیا جا رہا تھا وہ غلط تھا. اب ان میں کا ایک شخص کہتا ہے ساری زندگی روزہ رکھوں گا,
کبھی افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ۔ ایک کہتے ہیں کہ ساری رات عبادت کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ اور تیسرے کہتے ہیں نکاح ہی نہیں کروں گا تاکہ نہ بیوی بچے ہوں گے اور نہ عبادت میں کوئی خلل واقع ہوگا، پوری زندگی اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزاری جائے گی۔ اب یہاں پر سوچئے، غور کیجئے، تینوں کے تینوں نے کیا کسی گناہ کا ارادہ کیا؟ نہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھوں گا، کیا روزہ رکھنا غلط ہے؟ ایک کہہ رہا ہے کہ ساری رات نماز پڑھوں گا، کیا نماز پڑھنا غلط ہے؟ ایک کہہ رہا ہے کہ نکاح نہیں کروں گا تاکہ عبادت میں خلل نہ ہو، کیا یہ غلط ہے؟ نہیں۔ آج بھی لوگ وہی کہتے ہیں نا، قرآن پڑھ رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں کی دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، کیا نماز پڑھنا غلط ہے؟ کیا قرآن خوانی کرنا، قرآن کو پڑھنا غلط ہے؟ یعنی وہ بنیاد بناتے ہیں صحیح چیزوں کو، لیکن جو طریقہ ہوتا ہے جس کو ہم منہج سے تعبیر کرتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال آئے، آنے کے بعد پتا چلا کہ 3 لوگ آئے تھے اور انہوں نے ایسی ایسی بات کہی۔ اب آپ کی 9 بیویاں ہیں، 9 کے 9 بیویوں نے شہادت دی کہ ہاں اس طریقے کی بات ان لوگوں نے کی۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی، تحقیق کی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سمجھنے میں چک جاتا ہے۔ ازواج مطہرات کے تعلق سے سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ لوگ جھوٹ بولیں گے، غلط بیانی کریں گے، ناممکن چیز ہے۔ ہاں سمجھنے میں مسٹیک ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے باتوں کو سمجھنے میں، تو آپ نے تحقیق کی، اور یہی مزاج دراصل ہمیں بنانا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم صرف حدیثوں کی تحقیق کرتے ہیں، اہل حدیثوں کی نہیں۔ کیا صرف حدیثوں کی تحقیق ہوگی؟ اہل حدیثوں کی تحقیق نہیں ہوگی؟ کوئی کچھ بھی آئے، کچھ بھی بولے، ہم مان لیں؟ آپ نے اہل حدیثوں کی تحقیق کرنے کا بھی حکم دیا، بلکہ عملی طور کے پر وہ بتایا۔ ازواج مطہرات کیا اہل حدیث نہیں تھیں؟ سب اہل حدیث تھے، جتنے صحابہ تھے سب اہل حدیث تھے، قرآن و حدیث کے پر چلنے والے، اور وہی تو ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ کوئی دعویٰ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ اصحاب کرام یا ازواج مطہرات یا صحابیات یہ حنفی تھی، شافعی یا مالکی، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہم بالکل ڈنکے کی چوٹ کے پر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ سب کے سب اہل حدیث تھے، قرآن و حدیث کے پر چلنے والے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ آپ کسی ایک صحابی یا صحابیہ کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے، سب اہل حدیث ہیں، وہ کسی غیر مسلک کے پر نہیں تھے۔ تو اس کے بعد بھی آپ نے تحقیق کی، تحقیق کا مزاج بنائیے۔ کوئی کچھ بھی کہے، کوا کان لے کر اڑ گیا تو کوے کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ اللہ نے ہم کو پورا جسم دیا ہے، 24 کیرٹ کا سونا بنایا ہے، گولڈ، لیکن کان کو پیتل مت بنائیے گا۔ جو کچھ بھی کہے سن لے، ہاں ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے چلنے لگ جائے۔ بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے یہاں، چاہے آپ جماعتی زندگی کہیے، سماجی زندگی کہیے، فساد کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ کوئی کچھ بھی آتا ہے کان میں اڑیل دیتا ہے اور ہم اسی کے مطابق اپنا مزاج بنا لیتے ہیں۔ اور خاص طور سے علماء کے تعلق سے امام سوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّ لُحُومَ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ، کہ جان لو علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں۔ من شمّہا مرض، جو اسے سونگے گا بیمار ہو جائے گا، ومن اکلہا مات، اور جو کھائے گا مر جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ غیبت، چغلیاں۔ یہاں قرآن نے غیبت سے تعبیر کرتے ہوئے کیا کہا؟ مردہ بھائی، اس لیے کہ جس طرح مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو آپ جس کی غیبت کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، وہ اپنا دفاع کیسے کرے گا؟ یہاں وہی معاملہ ہے، مردہ بھائی کے گوشت کو کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو جو شخص علماء کی غیبت کرے گا، ان کا گوشت کھائے گا، تو جان لے کہ بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ یہ وارثین انبیاء ہیں۔ اور من شمّہا مرض، جو اسے سونگے گا، یعنی جو علماء کی برائیاں اور غیبتیں سنتا ہے۔ کوئی آ کر علماء کی برائیاں بیان کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، آپ سن رہے ہیں، تو جان لو حضرت سفیان ثوری کہہ رہے ہیں مرض، بیمار ہو جائے گا، اس کا دل بیمار ہوگا، علماء کے بارے میں نفرت پیدا ہوگی، علماء سے بدظن ہوگا، اور دین کا ایک سرچشمہ جہاں سے وہ مستفید ہوتا رہا، دینی تعلیمات حاصل کرتا رہا، بند ہو جائے گا۔ آپ جب علماء سے مستفید نہیں ہوں گے تو کس سے ہوں گے؟ کون آپ کو دین سمجھائے گا؟ آپ کے مسائل کون حل کرے گا؟ تو اس سوتے کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وَمَنْ أَكَلَهَا مَاتَ، اور جو کھائے گا یعنی جو اس کی غیبت کر رہا ہے وہ مر جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے قانون ہے کہ، اور اس بات کو امام ابن فضیل بن عیاض بھی کہتے ہیں کہ جو شخص علماء کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، ان کی غیبتیں اور چغلیاں کرتا ہے، تو دنیا میں کبھی عزت نہیں پاتا، ذلت کے ساتھ اس کی موت آتی ہے۔ یہ بہت افسوسناک معاملہ ہے۔ تحقیق کا مزاج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت ہے، حضرت خرباق ذوالیدین جن کو کہا جاتا ہے،
نماز ظہر یا عصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد چلے گئے. اب لوگوں کے درمیان چمگوئیاں ہونے لگی کہ نماز کم کر دی گئی ہے یا تو آپ بھول گئے ہیں, لیکن آپ سے بات کرنے کی کسی نے ہمت نہیں کی. ذوالیدین گئے اور ادباً سوال کیا. دیکھیے ڈائریکٹ سوال, یہاں پر بڑا مسئلہ ہے, عوام ڈائریکٹ اس انداز سے اعتراضاً سوالات کرتے ہیں یا الزاماً, غلط طریقہ ہے. سوال کرنے کا طریقہ سیکھیے. اصحاب کرام کیسے نبی سے پوچھتے تھے کہ انہوں نے کیا کہا, اقصرت الصلاۃ ام نسیت, اللہ کا رسول نماز کم کر دی گئی یا آپ بھول گئے ہیں. ادب ڈائریکٹ نہیں کہ آپ نماز بھول گئے 2 رکعت پڑھا کر آئے ہیں, نہیں, ادباً پوچھ رہے ہیں. سوال کرنے کا انداز بھی حسین ہونا چاہیے, ادب کے دائرے میں ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی. کہا کہ نہیں, آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے. اب ایک صحابی کہہ رہے ہیں, صحابی جھوٹ بولے ناممکن چیز ہے. اس کے بعد بھی آپ نے ایک مجمع بیٹھا تھا, ہو سکتا ہے کسی سے غلط فہمی ہو جائے. تو اصحاب کرام سے پوچھا کہ کیا واقعتاً میں نے نماز پڑھنے میں 2 رکعت ادا کی ہے اور 2 رکعت چھوڑ دیا ہوں؟ تمام صحابہ نے کہا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ نماز ادا کی, نماز دہرائی نہیں. یہ نہیں کہ آپ نے اگر قبلہ تبدیل کر دیا, سلام پھیر دیا, اب آپ کو نماز دوبارہ دہرانا ہے, یا بات کر لیے تو دہرانا ہے, کچھ نہیں. آپ نے بات بھی کی, قبلہ بھی تبدیل ہو گیا, تھوڑا سا وقت بھی بیت ہو گیا, اس کے بعد بھی 2 ہی رکعت آپ نے پڑھائی اور اس کے بعد سجدہ ایسا ہو کر کے سلام پھیر دیا. تحقیق, آپ نے تحقیق کی. تو یہ بہت اہم اصول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی, اور جب ہو گیا کہ ہاں ہم نے ایسا کہا, اس کے بعد آپ نے فیصلہ دیا. بغیر تحقیق کے فیصلہ نہیں دیا, پہلے تحقیق کی. یہ نہیں کہ آپ کسی کی بات سنے ون سائیڈ اور اس کے بعد اپنا فیصلہ سنانے لگ جائے. اور ابو داؤد کی روایت بھی ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لا تقضی للاول حتی تسمع کلام الاخر, پہلے کے حق میں اس وقت تک فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو. قاضی شرح کہتے ہیں کہ اسی ایک حدیث نے مجھے قاضی بنا دیا کہ جب تک دونوں طرف کی باتوں کو نہ سن لو فیصلہ نہ کرو. یہ بہت اہم چیز ہے. اس اصول کو آپ اپنائیے, چاہے وہ جماعتی زندگی ہو, سماجی زندگی ہو, انشاءاللہ کبھی نامراد نہیں ہونا پڑے گا, ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سن لیا, تحقیق ہو گئی, اس کے بعد آپ نے ڈیسیزن دیا. اور نبی جب قسم کھاتا ہے, وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں بھی قسمیں کھانے لگے, نبی بھی ایسے قسم کھاتا ہے, نہیں. جب معاملہ نازک ہوتا ہے تب نبی قسم کھاتا ہے. قرآن میں بھی دیکھیے, قسم وہاں ہے جہاں معاملات کی نزاکت و اہمیت کو بتانا مقصود ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا, اما واللہ, سنو اللہ کی قسم, انی لاخشاکم للہ واتقاکم لا, میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا, خشیت رکھنے والا اور سب سے متقی بندہ ہوں. کوئی کتنی بھی عبادت و ریاضت کر لے, چاہے زندگی کے اول دن سے مرتے دم تک تہجد ادا کرتا رہے, فرض نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے, ساری کے ساری سنت و نوافل اور تمام عبادتوں کے اندر فرض و نوافل کا اہتمام کرے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک پا تک نہیں پہنچ سکتا. بالکل واضح اصول ہے. اب یہاں ایک لفظ کی وضاحت کروں. اللہ کے رسول نے کہا خشیت, خشیت اور خشیعت. قرآن نے مومنوں کے تعلق سے کیا کہا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. ایک ہوتا ہے خشیت یا کے ساتھ, ایک ہوتا ہے خشیعت عین کے ساتھ, دونوں کے درمیان فرق ہے. خشیت ایسی چیز کو کہتے ہیں, ایسی کیفیت کو جو ہمارے جسموں کے پر طاری ہوتی ہے. نماز پڑھتے وقت ظاہر میں دکھ رہا ہے کہ ہاں بندہ دل لگا کر نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے, یہ ہے خشیعت. اور وہی نمازی کامیاب ہوں گے جو دل کی کیفیت کے ساتھ, ظاہر جس کا گواہی دینے لگے دل کے ساتھ کہ ہاں یہ دل لگا کر عبادت کر رہا ہے, اس کو خشوع سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور خشیت کہتے ہیں اللہ کی معرفت کو. اسی لیے سورہ فاطر میں اللہ نے کیا کہا, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت کون لوگ رکھتے ہیں؟ علماء. یعنی جو اللہ کی ذات اور صفات کا جتنا زیادہ علم رکھتے ہیں اتنا زیادہ ان لوگوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. تو یہاں اللہ نے خشیت کہا, یعنی اللہ کی ذات, اس کی صفات, اس کی معرفت جتنا زیادہ آپ کو ہوگی اتنا زیادہ. اور نبی سے بہتر انسانوں کے درمیان اللہ کی ذات, اس کی صفات کا علم رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کہا کہ میں اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں, مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. بلکہ اللہ کا تعارف سب سے بہتر نبی نے پیش کیا. جب آپ سب سے بہتر جانتے تبھی تو پیش کیا. ایسا تو ممکن نہیں کہ آپ جانیں گے نہیں اور پیش کر دیں گے, جانیں گے اس کے بعد ہی پیش کریں گے.
تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے اندر اللہ کا سب سے زیادہ ڈر ہے، تقوی سے پہلے خشیت کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ اصل خشیت ہے، اس کے بعد تقوی پیدا ہوگا۔ بغیر خشیت کے، اللہ کی ذات و صفات کے علم کے، اللہ کی معرفت کے، کسی کے اندر تقوی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو قسم کھائی، معاملہ بڑا نازک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کا مقام داؤ پر لگ رہا تھا، یعنی آپ کی سنت کو جانے بغیر اور سنت کو جان لیا تو اسے اپنی منمانی تفسیر دیتے ہوئے، تعویل دیتے ہوئے عمل کرنا، یہ بڑی گمراہی ہے۔ اور آج آپ دیکھیے گا، آج ہمارے درمیان چاہے وہ ڈاکٹر اسرار کی بات کیجئے، انجینئر محمد علی مرزا سے بہت سارے لوگوں کی یہ گمراہی ہے، وہ دلیل لے کر آتے ہیں اور اسی دلیل کی بنیاد کے پر آپ کو گمراہی کے راستے کے پر لے کر جاتے، یعنی دلیل کے ساتھ آپ کو گمراہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے جب آپ کے اندر منہجیت نہ ہوگی، صحیح طور کے پر دلائل۔ اب یہاں ایک بات میں بتاؤں، دعوت و تبلیغ، یہ ٹھیک ہے ہماری اردو زبان میں یہ چیز عموماً ایک ہی معنی میں استعمال ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کو الگ الگ معنی میں بھی استعمال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبلیغ کا حکم دیا تو وہاں پر بصیرت کا تذکرہ نہیں ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی آپ کو جو بھی دیا گیا ہے، جو آپ کو احکامات دیے گئے، شریعت اور دین دیا گیا، پہنچا دیجیے گا۔ پہنچانا ہے، پہنچانے میں بصیرت کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن دعوت کا جب تذکرہ آیا تو وہاں بصیرت کا یعنی پختہ علم ہونا چاہیے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، جب دعوت کا تذکرہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا منہج ہے، اور اس راستے کے پر میں گہرے علم، پختہ علم کے ساتھ، دین کی بصیرت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں۔ دعوت میں انسان کے ذہن و مزاج کو اس چیز کے موافق بنانا ہوتا ہے جو شریعت کا ہوتا ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام نے سمجھا، اور تبلیغ میں آپ صرف پہنچا دیجئے، یہ ہے۔ لیکن دعوت میں کنونسنگ ہوتی ہے، سمجھانا ہوتا ہے، اعتراضات اٹھ رہے ہیں اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ تو دعوت در اصل دیکھا جائے تو تبلیغ کے مقابلے میں زیادہ علموں کی متقاضی ہے۔ آپ کو ایک حدیث بھی معلوم ہے، آپ تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے، لیکن دعوت بغیر بصیرت کے آپ نہیں کر سکتے۔ وہاں جگہ جگہ پر ٹھوکریں آئے گی، جیسا کہ انجینئر محمد علی مرزا ہے یا اس قبیل کے جتنے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے علم کا باقاعدہ ایک پیٹرن دیا، آپ نے اصحاب کرام کو سکھایا اور اصحاب کرام نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور اس سلسلے کے اندر جتنے علماء آئیں گے انشاءاللہ وہ محفوظ رہیں گے، جو کتاب و سنت کو اصحاب کرام کی فہم اور ان کے طریقے کے مطابق سیکھتے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں بھی کہی، جب انبیاء کا تذکرہ کیا، انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد شیخ صالح ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ صالح عثیمین بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِي، ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کی ذات کی پیروی کیجئے، بلکہ انہیں جو ہدایت اللہ نے عطا کی ہے اس کی پیروی کیجئے۔ یہی اصل میں منہج ہے کہ اللہ نے جو دین اور شریعت ہم کو دی ہے اسے اسی کے مزاج، اسی کی فکروں کے مطابق سمجھیے۔ صحابہ نے دین کے احکامات کو جب اپنی مرضی، اپنے خیال کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی تو مسئلہ پیدا ہوا۔ آپ دو صحیح دلیلوں کو لے کر ایک غلط استدلال کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ مسجد میں داخل ہو، 2 رکعت تحیۃ المسجد آپ پڑھ سکتے ہیں، مستحب ہے۔ اب کئی لوگ ایک ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور کہتے ہیں کہ اسنان فما فوقہما جمع، یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح دلیل ہے کہ 2 یا اس سے زیادہ جماعت ہیں، اور جماعت کا ثواب انفرادی کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اب اگر وہ کہیں کہ تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ 27 گنا زیادہ ثواب ملے، تو بتائیے 2 صحیح دلیلوں کو ایک جگہ لانے کے بعد استدلال صحیح ہوگا؟ غلط ہے، اس لیے کہ وہ دلیل نفل کے لیے نہیں، فرض کے لیے ہے۔ تو ایسے یہی گمراہی ہے، آپ صحیح دلیلوں کی بنیاد پر غلط استدلال کرتے ہیں۔ استاد محترم ایک بہت پیاری بات کہتے تھے دکتور فضل الرحمان صاحب اس طرح کی رحمہ اللہ، کہ جو لوگ اس طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، تو وہ طنزیہ انداز میں، مزاحیہ انداز میں کہا کرتے تھے کہ یہ جو لوگ ایسے کہتے ہیں نا، یہ مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ دنیا گول ہے اس لیے کہ چاول سفید ہے۔ اب بتائیے دنیا کے گول ہونے اور چاول کے سفید ہونے میں کیا ربط ضبط ہے؟ تو ایسے لوگ منمانی تعویل اور تفسیر کرتے ہیں اور گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہاں پر وہی بات کہی، کہا دیکھو میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، جسم کا بھی حق ہے، اور اس کے بعد روزہ بھی رکھتا ہوں، عام دنوں کے بارے میں افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، اور آپ نے پوری حدیث کا نچوڑ بیان کیا۔
کہ فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت، میرے منہج، یہاں سنت منہج کے معنی میں ہے، یعنی جو پیٹرن دلیلوں کو جس طرح فالو کرنا ہے، جس انداز سے فالو کرنا ہے، وہ دراصل میری سنت کے مطابق ہونا چاہیے جو میں نے پیش کیا۔ اور قرآن نے بھی اصحاب کرام کو اسی بنیاد کے پر معیار کرا دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ان کے منہج کو اصحاب کرام چونکہ قرآن و حدیث کو سب سے قریب سے مشاہدہ کیا اور سب سے بہتر انداز سے سمجھا، اس لیے انہیں نمونہ بنایا گیا ہے۔ یہ مختصر سی حدیث میں نے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کی کہ دراصل فکر جب گمراہی کا شکار ہو جاتی ہے تو آپ کا عمل غلط ہو جاتا ہے، اور عمل غلط ہوگا تو پھر معاملات بگڑنا شروع ہوتے۔ تو علم کو صحیح کیجئے، منہج کو صحیح کیجئے، تاکہ ہماری فکر و ہمارے خیالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت کے تابع رہے، اور انشاءاللہ اسے امید کی جا سکتی ہے اور امید کرنا چاہیے کہ یقیناً ہم گمراہیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔